میرا شوہر نامرد ہے اور مجھے خلا چاہیے۔ وہ نکاح ختم کروانے کا عام سا کیس تھا۔ اچھی پڑھی لکھی فیملی تھی، 2 پیارے بچے تھے، کیوٹ اور معصوم سے، لیکن خاتون بضد تھی کہ اس کو ہر حال میں خلا چاہیے، جبکہ میرا موکل یعنی شوہر شدید صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جج صاحب بھی پورا کیس سنتے وقت کبھی حیرانی سے کبھی شوہر کو دیکھتے اور کبھی اس کی بیوی کو تو کبھی اس کے ساتھ کھڑے 2 بچوں کو۔ جج صاحب اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا آپ میاں بیوی کو چیمبر میں لے جا کر صلح کی کوشش کیجئے، شاید بات بن جائے۔ شوہر کا وکیل ہونے کے ناطے مجھے تو خوشی ہوئی، کیونکہ میں بحیثیت وکیل یہ کیس ہار رہا تھا۔ میں نے فوری حامی بھر لی، جبکہ بیوی کے وکیل نے اس پر اچھا خاصا ہنگامہ کیا، لیکن خاتون بات چیت کے پہ راضی ہو گئی۔ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ہاں خاتون، آپ کو اپنے شوہر سے کیا مسئلہ ہے؟ وکیل صاحب، یہ مجھے شخص مردانہ طور پر کمزور ہے اور نامرد ہے، اس کی بے باکی پر میں حیران رہ گیا۔ میرے منہ سے ایک گندی گالی نکلتے رہ گئی، البتہ دل میں تو دے ہی ڈالی۔ ویسے تو کچہری میں زیادہ تر بے باک خواتین سے ہی رابطہ واسطہ ہوتا ہے، لیکن اس خاتون کی تو کچھ بات ہی الگ تھی۔ اس کے شوہر نے اس پہ ایک شکایت بھری نظر ڈالی اور میری طرف امداد طلب نظروں سے گھورنے لگا۔ میں تھوڑا سا جھلا گیا۔ کیسی عورت ہے، ذرا شرم نہیں؟ 2 بچوں کی ماں ہو کر بھی اپنے شوہر کو نامرد کہہ رہی ہے۔ بہرحال میں نے بھی شرم و حیا کا تقاضا ایک طرف رکھا اور تیز سوال کرنا شروع کر دیے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کیا تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، تو وہ کہنے لگی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ہمارے، یہ جسمانی طور پر تو بالکل ٹھیک ہیں مگر پھر بھی نامرد ہیں۔ مجھے اس کی بات سے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بچے بھی ہیں اور نامرد بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب عورت ہے تو بی بی، پھر مردانہ طور پر کمزور کیسے ہوئے؟ کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں؟ میں نے استفسار کیا۔ وکیل صاحب، صرف ازدواجی زندگی سے اولاد ہو جائے تو صرف یہ مردانگی نہیں ہوتی، بلکہ اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، جس پر بیوی مرد سے مطمئن نہیں ہو پاتی اور مرد نامرد ہی رہتا ہے۔ مجھے اس عورت کی منطق کسی طرح بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ فقط مطمئن نہ ہونے پر کیسے اپنے مرد کی عزت کورٹ کچہری میں اچھال رہی ہے۔ یہ معاملہ تو ان دونوں کے درمیان بھی حل ہو سکتا تھا۔ میں اس عورت کی بے باکانہ جملے بازی پر حیران تھا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کے شوہر کو دیکھا، جس کے چہرے پر اپنا سچ کھل جانے کا خوف لاحق تھا۔ لیکن وہ کیوں خوف میں مبتلا تھا؟ کیا وہ سچ میں نامرد تھا؟ اور وہ بچے؟ اب تو مجھے اس کیس میں اور دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ میں نے کہا اگر خدا نے آپ کو اولاد سے نواز رکھا ہے بی بی، اور اگر یہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہیں، تو اگر آپ کو ان سب کے باوجود کسی دشواری کا سامنا ہے تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتی تھیں، کورٹ کچہری آنا معاملے کا حل نہ تھا۔ میں نے غصے پر قابو کرتے ہوئے جواب دیا، ان کی کمزوری کسی بھی ڈاکٹر سے دور ہو سکتی تھی وکیل صاحب، تبھی تو مجھے یہ راہ چننی پڑی۔ عجیب عورت تھی، ایک تو انتہائی بے باک، اوپر سے کمال کا کانفیڈنس۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا، اور وجہ ایسی کہ کوئی اور ہوتا تو شرم سے ڈوب مرتا۔ یہ کیسی عورت تھی؟ اس کا حلیہ، اس کی باتوں سے ذرا نہ ملتا۔ شلوار قمیض پر بڑی سی چادر میں وہ پوری کی پوری ڈھکی چھپی ہوئی تھی، مگر ہر کسی کے ماتھے پر تھوڑا لکھا ہوتا ہے کہ باطن بھی اور ظاہر بھی جیسا ہے بی بی، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ آنے لگا تھا اور اس کے شوہر پر ترس۔ میں آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کا پتہ دیتا ہوں، آپ وہاں جائیے، سب سے بہتر ہوگا۔ جہالت کی ضد میں آ کر گھر نہ توڑیں۔ میں نے اپنے غصے کو پسپا کرتے ہوئے اس ڈاکٹر کا ایڈریس دینے کو کہا، جو کہ مردانہ کمزوری کا ماہر جانا جاتا تھا، اور اپنی طرف سے ہر حد کی کوشش کر کے اس جاہل عورت کو اس اقدام سے روکنا چاہا۔ نہیں وکیل صاحب، کبھی نہیں، میں ان کا علاج کرانا تو دور، ایسے مرد کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں رہوں گی۔ جانے وہ عورت کیوں اتنی ضد کر رہی تھی؟ جب آپ کی اولاد ہے تو یہ بیماری اتنی بڑی نہیں، جانے آپ اس بیماری کو کیوں وجہ بنا رکھا ہے؟ اب تو میرا ضبط جواب دینے لگا تھا۔ بیماری ہے وکیل صاحب، بیماری ہے۔ اس بار وہ دبا دبا کے چلائی تھی۔ اگر ہے تو وضاحت کر دیں۔ پھر وہ بے باک تھی تو اصل مدعے تک پہنچنے کے لیے میں نے بھی شرم ایک سائڈ پر رکھ دی تھی، مگر جب وہ بولی تو مجھے حیرت اور شرمندگی کے سمندر نے آن گھیرا۔ صرف بچے پیدا کرنا ہی مردانگی نہیں ہوتی وکیل صاحب،
میرے بابا دیہات میں رہتے ہیں اور زمینداری کرتے ہیں۔ پورا گاؤں کہتا ہے کہ ان جیسا مرد کبھی نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ گبرو بااخلاق اور انتہائی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہم دو بہنیں ہیں اور میرے والد صاحب نے کبھی ہمیں دی رانی کہہ کر سے کم نہیں بلایا، جبکہ شوہر مجھے کتی کہہ کر بلاتے ہیں۔ یہ کون سی مردانہ صفت ہے؟ وکیل صاحب آپ بتائیے، مرد میرے باپ جیسا ہو یا یہ کتی کہنے والا؟ مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو یہ میرے پورے محکے کو ننگی گالیاں دیتے۔ اب آپ یہ بتائیں اس میں میرے محکے والوں کا کیا قصور ہے؟ یہ مردانہ صفت تو نہیں کہ دوسروں کے گھر والوں کو گالیاں دی جائیں۔ وکیل صاحب میرے بابا مجھے شہزادی کہتے ہیں اور یہ غصے میں مجھے کنجری کہتے ہیں۔ وکیل صاحب مرد تو وہ ہوتا ہے کہ کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ وہ کنجری نہ رہے، اور یہ اپنی بیوی کو ہی کنجری کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ کوئی مردانہ بات تو نہ ہوئی نا؟ وکیل صاحب آپ ہی بتائیں، کیا یہ مردانہ طور پر کمزور نہیں ہے؟ میرا تو سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کا شوہر بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ میری اس سوچ کو وہ عورت واقعی سچ ثابت کر گئی تھی کہ ضروری نہیں کہ جیسا باطن ہو ویسا ظاہر بھی ہو۔ اگر یہی مسئلہ ہے تو مجھے بتا سکتی تھی نا، مجھے اس قدر ذہنی ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شوہر منایا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میری ماں بہن کے ساتھ ناجائز رشتے جوڑتے ہیں تو میں خوش ہوتی ہوں؟ اتنے سالوں سے آپ کا کیا گیا یہ ذہنی تشدد برداشت کر رہی ہوں، اس کا حساب کون دے گا؟ جب آپ میری ماں بہن کو گندی گالیاں اور باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا جانے میرے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ بیوی کا پارا کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا ہے۔ جیسے تیسے منت سماجت کر کے ان کی صلح کروائی۔ میرے موکل نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی اپنی بیوی کو گالیاں نہیں دے گا۔ پھر وہ دونوں گھر چلے گئے۔ اب ان کے گھر میں سکون ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل تو گھروں میں آتے رہتے ہیں، لیکن اب ان کے گھر میں وہ پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوا تو میں کافی دیر تک وہاں چیمبر میں کافی سوچ و بچار کرتا رہا کہ گالیاں تو میں نے بھی ساتوں کو دل میں بہت دی تھی۔ شاید میں بھی نامرد ہوں اور شاید ہمارا معاشرہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔ گالی دینا ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے۔ پہلے تو مردوں میں ہی رواج تھا، مگر اب تو عورتیں بھی اس کام میں مردوں سے کم نہیں ہیں۔ خود نوٹ کر لیں کہ دوستوں میں اور گھر میں یہ سب کتنی عام سی بات ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تو توجہ ہی نہیں ہوتی۔ گالی پر کے گالی بھی نکالی گئی ہے، مگر گالی کے الفاظ کا معنی میں جا کر دیکھیں تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔